إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سدا زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. سفارش یعنی ریکمنڈ کر سکے اس کے سامنے، اللہ کے سامنے کسی دوسرے کے لیے کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو بہت اچھے سے جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اللہ کی معلومات میں سے کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکتے سوائے ان معلومات کے جو خود اللہ دینا چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی طاقت اور بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے. یا پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اب کرسی کا اگر آسان ترجمہ اگر ہم ہمارے سمجھنے کے لیے اگر ہم کریں تو کرسی کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا جو اقتدار ہے، جو اللہ کی بادشاہت ہے، جو طاقت ہے. کیونکہ اللہ کی ذات میں ہم اللہ کی ذات میں ہم زیادہ غور و فکر نہیں کر سکتے. اللہ کے صفات میں ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم ہے کہ اللہ طاقتور ہے، اللہ جاننے والا ہے. یہ جو اللہ کی یہ جو صفات ہیں ان کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے زیادہ. تو اللہ کی جو ذات ہے وہ کیسی ہے، ہم اس کے اوپر اپنا دماغ زیادہ دوڑا نہیں سکتے. ہماری طرح اللہ ہماری طرح تو نہیں بیٹھنے والا ہے، ہماری طرح اللہ کھڑے نہیں ہونے والا ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے کرسی کا تو ذکر کیا ہے، تو کرسی کا ہم ایک مطلب یہ آسان ہمارے سمجھنے کے لیے آسانی ہو تو اس کا مطلب ہم یہاں پر یہ لیں گے کہ اللہ کی طاقت اور بادشاہت، قدرت، اقتدار اللہ کا. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی طاقت اور بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اس کے لیے زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور عظیم ذات ہے. یہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی 255ویں آیت ہے. اور اس کو دراصل ہم جب اس کا نام لیتے ہیں آیت الکرسی بولتے ہیں، آیت الکرسی. تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا نام ہمیں صحیح ادا کرنا چاہیے. آیت الکرسی نہیں ہے، یہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی یعنی کرسی والی آیت. تو اللہ نے اپنی کرسی کا یہاں پر ذکر کیا ہے، یعنی اپنی طاقت کا، اپنی بادشاہت کا. یا پھر یعنی یہ کرسی کی جو آیت ہے، کرسی والی جو لائن ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری جو طاقت ہے تمام آسمان زمین، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے اوپر اللہ کی طاقت بھاری ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اس کے اوپر اللہ کی طاقت، اللہ کی حکومت چلتی ہے. اللہ کی کرسی ان تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. اب ہو سکتا ہے شاید اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک کرسی جیسی کوئی چیز وہاں پر شاید رکھا ہوگا، اور عرش جو ہے، اللہ کا عرش کا جو ذکر ہوتا ہے تو عرش کا شاید عرش کوئی ایک چیز ہوگی وہاں پر، لیکن ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں تفصیلات. تو ہم یہاں پر یہی اس کا مطلب یا ترجمہ جو مفسرین نے ہمیں جو بتلایا ہے کہ وہ طاقت اور بادشاہت اور اللہ کی حکومت، اقتدار، یہاں پر یہ مطلب لیں گے. تو کرسی والی آیت، آیت الکرسی، کرسی والی آیت اس کا نام رکھا گیا. اور اس آیت کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں، حدیث شریف میں، احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے. اور یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت زیادہ بڑی آیت ہے.
توحید کے بارے میں، اللہ کی تعریف کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں۔ اللہ کی تعریف کے بارے میں ہم نے سورۃ الاخلاص وہ سورت پڑھی تھی، بالکل پوری اللہ کی تعریف میں اللہ نے وہ سورت کو نازل کیا ہے، سورۃ الاخلاص کو، وہ بھی توحید کے بارے میں ہے۔ وہ مکمل سورت ہے سورۃ الاخلاص، اور یہ آیت الکرسی یہ مکمل آیت ہے، پوری ایک آیت ہے آیت الکرسی توحید کے بارے میں۔ تو یہ قرآن کی ایک عظیم آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیدۃ آیات القرآن، یہ قرآن کے تمام آیتوں کی سردار ہے، تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن کریم، اور قرآن کریم کا سردار سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کا سردار آیت الکرسی۔ تو یعنی پورے قرآن کریم کی آیتوں میں یہ آیت سردار ہیں، سردار کا مقام مرتبہ رکھتی ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہے آیت الکرسی کی، جیسے ہم بھی جانتے ہیں بہت کچھ، اور ہماری روٹین میں بھی ہے اس کو پڑھنا۔ ہم رات کو پڑھتے ہیں، صبح کو پڑھتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر جاتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے زندگی میں۔ جو لوگ جنہیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، جن کی روٹین میں آیت الکرسی ان کی روٹین کا حصہ نہیں ہے، تو ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ کیونکہ اس میں اللہ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے، اللہ کے لیے اللہ کو اپنی تعریف سننا پسند ہے، اور اللہ کی تعریف تو میں آپ تو نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ ہی نے اپنی تعریف قرآن میں کی ہے، بہت جگہ کی ہے۔ اس میں سے یہ ایک آیت ہے، کمپلیٹ ایک بڑی آیت ہے، آیت الکرسی، جس میں اللہ نے اپنی بہترین تعریف کی کہ اللہ ہی ہے وہ معبود جس کی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ اور وہ کیسا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، پہلے سے بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ بھی رہے گا۔ القیوم، اور وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، قیوم۔ یہاں پر جو آیت شروع ہو رہی ہے، شروع آیت جو ہو رہی ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہوئی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے نام سے۔ اور اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کا اصل ذاتی نام ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، اور باقی جو نام ہے اللہ کے وہ صفاتی نام ہے، الرحمن، الرحیم، الرزاق، غفور، یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اور اللہ کے ذاتی نام سے اگر ہم دعا کریں، اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے اگر ہم دعا کریں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ اسے کہتے ہیں بعض مفسرین، بعض علماء کے مطابق اسم اعظم اللہ ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق اسم اعظم یعنی اللہ کا بڑا نام جو بہت زیادہ طاقتور ہے، وزندار ہے، وہ ہے اللہ ہے۔ اور اللہ کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، تو اسی لیے عربی میں ایک دعا کی جاتی ہے، اللہم انی اسألوک باسمک الاعظم، کہ اللہ میں تجھ سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ کا نام، یہ اللہ جو ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا طاقتور نام ہے، باقی جو نام ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ تو اس آیت کی خاص بات ہے آیت الکرسی کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اصل نام کے ساتھ اس آیت کو شروع کر رہے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور پھر اس کے بعد جو دو اللہ کے جو صفاتی ناموں کو یہاں پر ذکر کیا گیا، الحی، القیوم۔ الحی یعنی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور قیوم جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت جب ختم ہو رہی ہے، وہاں پر دو ناموں کا ذکر کیا گیا، وہو العلی العظیم، علی اور عظیم، وہ بہت بلند ہے، علی یعنی بہت اعلیٰ مقام پہ ہے، بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، اس کی شان و شوکت، اس کا مقام مرتبہ، اس کے برابری پہ کوئی نہیں جا سکتے۔ العلی، وہ بہت بلند ہے، اور عظیم ہے، وہ بہت عظیم ذات ہے، بہت اونچی۔ اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ بہت عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں کا بھی ذکر کیا اس میں، اور اپنی ذاتی نام کا بھی اللہ نے اس میں ذکر کیا، اور ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں درمیان میں کہ اللہ کیسا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو، وہ سب اسی کا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں یعنی اللہ
को छोड़कर जितना कुछ है वो सब अल्लाह का है। उस सब का मालिक अल्लाह ताला है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर उसकी सिफारिश, किसी की सिफारिश कर सके। सिफारिश यानी किसी का रिकमेंड कर सके, रिकमेंडेशन लगा सके कि ये फला शख्स को छोड़ दो या फला शख्स बच जाए, ये इसे दोज़ख में नहीं जाना चाहिए, इसे जन्नत में नहीं जाना चाहिए। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। अल्लाह उस दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। हाँ, लेकिन अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के परमिशन से कुछ लोगों को इजाज़त होगी कि वो मखसूस लोगों की, कुछ ख़ास लोगों की अल्लाह के हुक्म से वो रिकमेंड कर सकते हैं, उनकी सिफारिश कर सकते हैं। जैसे अम्बिया है, सिद्दीकीन हैं, शुहदा है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, औलिया हैं। अल्लाह जिसे चाहेगा चुनेगा और फिर उनसे कहेगा कि फला फला ये ग्रुप में से, ये जमात में से, ये लोगों में से तुम जिसकी चाहे सिफारिश करो, रिकमेंड करो। तो जब वो सिफारिश करेंगे अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को, उनके रिकमेंड को एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नहीं कर सकता। तो मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके सामने उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर सके, यानी कोई नहीं है। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो सारे बंदों के तमाम आगे पीछे के हालात को बहुत अच्छे से जानता है। पीछे के भी जानता है जो हम कर चुके, और आगे जो करने वाले हैं वो भी अल्लाह जानता है। तो वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और फिर उसकी मालूमात, उसकी नॉलेज कैसी है अल्लाह की। एक तो वो लोगों के हालात भी जानता है आगे पीछे के, क्योंकि अल्लाह तो हमारा पैदा करने वाला है, खालिक है, मालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारा जो क्रिएटर है, वो तो हमें अच्छे से जानता है आगे पीछे के हालात भी। और फिर उसका इल्म जो है ऐसा है, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और लोग अल्लाह की मालूमात में से कुछ भी पता नहीं लगा सकते सिवाय मगर उन मालूमात के जो खुद अल्लाह देना चाहे। तो जितना भी अल्लाह ने अपने रसूलों को, अपने अंबिया को, अपने नेक बंदों को, सहाबा को, औलिया अल्लाह को, नेक बंदों को अल्लाह ने जितना भी इल्म दिया है, वो अल्लाह अपनी मर्जी से जितना अल्लाह ने देना चाहा सिर्फ उतना ही दिया है। उसके अलावा अल्लाह बहुत ज्यादा इल्म रखता है, अल्लाह के पास बहुत इल्म है। तो अल्लाह के इल्म से हम हरगिज भी पता नहीं कर सकते। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी ताकत और बादशाहत तमाम आसमानों और जमीन पर भारी है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसके लिए जमीन और आसमान की हिफाजत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वहुवल अलियुल अज़ीम, वो तो बहुत बुलंद और अजीम ज़ात है। तो ये आसमानी किताबों का सरदार कुरान करीम का सरदार सूरतुल बकरा का सरदार है आयतुल कुर्सी। इसके बारे में बहुत सारी फजीलतें आई है हदीस शरीफ में। मैं जो रिवायत हैं उसको मैं अर्ज करता हुआ चलता हूँ कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले एक बार, उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। यानी जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद फौरन कोई बात करे बगैर, बात करने से पहले आयतुल कुर्सी एक मरतबा अगर कोई पढ़ लेता है पांचों वक्त की नमाज के फौरन बाद, फर्ज नमाज के बाद, तो उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। यानी मौत ही उसके दरमियान जन्नत में पहुंचने के लिए उसके बीच में सिर्फ मौत ही एक पर्दा है। जब उसकी मौत आ जाएगी तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उसकी ये फजीलत है। यानी लेकिन ये खुशखबरी किसके लिए है? जो आदत डाल लेता है 5 वक्त की नमाजों के बाद, फर्ज नमाजों के बाद कम से कम एक मरतबा ये सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ जो पढ़ता है। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए, एक होता है क्वांटिटी वाइज इबादत करना, एक होता है क्वालिटी वाइज इबादत करना। तो क्वालिटी वहां पर काउंट होगी, वहां पर उसका वजन किया जाएगा। तो एक मरतबा जो पढ़ता है उसे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर में 30 दिन तक शैतान दाखिल नहीं हो सकता। अब हम तो ये हमारा मामूल है बाज लोगों का, बाज मुसलमानों का, कि आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो घर में वही हालात, वही झगड़े, वही फसाद, वही परेशानियां, सुकून नहीं। तो उसकी वजह क्या है? फिर एक फजीलत ये बतलाई जा रही है कि 30 दिन तक शैतान दाखिल नहीं हो सकता। तो उसकी वजह यह है कि हमारी जो ज़बान है, हमारी ज़बान में वो तासीर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह रसूल को नाराज़
کرنے والی زندگی ہے. اللہ رسول کو خوش کرنے والی اگر ہم زندگی گزارتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر رکھتا، وہ اثر رکھتا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزاریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فضیلتیں آئی ہے، یہ جو وظیفے جو بتلائے گئے ہیں، اگر ہم اس کو اپنائیں تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ چپ بول دی گئی ہے، اس کا اثر کچھ نہیں ہے، اس کا اثر ضرور ہے، لیکن ہماری زبان میں بھی تاثیر ہونی چاہیے. وہ زبان میں تاثیر کیسے ہوگی؟ جب زندگی ہماری جب اس طرح سے ہم گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں بھی اثر رکھے گا. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں نہ تو جادوگر داخل ہو سکتا ہے نہ جادوگرنی داخل ہو سکتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو صدقات کا جو مال تھا، ایک ڈھیر تھا مال کا لگا ہوا، مسلمانوں کا جو صدقات آئے تھے اور زکوٰۃ آئے تھے یا پھر مال غنیمت تھا ہوگا، اس کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. تو اس کی حفاظت کے لیے اب کسی کو رکھنا تھا. تو حضور نے ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ذمہ داری دی کہ آپ اس مال کی حفاظت کرنا ہے، اس ڈھیر کی حفاظت کرنا ہے، ڈیوٹی لگائی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہ ذمہ داری دی گئی تو میں جا کر وہ اپنی ذمہ داری نبھانے لگا، ڈیوٹی کرنے لگا. تو وہ ڈھیر کے پاس جا کر ٹھہر گیا. رات ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو گئی، اور رات کو ہوا یوں کہ ایک شخص آیا اور آ کر اس مال میں سے چوری کرنے لگا. تو جب میری نظر اس کے اوپر پڑی کہ وہ شخص آ کر چوری کر رہا ہے تو میں اس کو جا کر پکڑ لیا. اور جب میں اسے پکڑ لیا رنگے ہاتھ تو وہ گھبرا گیا اور پھر منتیں مانگنے لگا کہ میرے حالات خراب ہیں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، یا میں مفلس ہوں، میں بہت حالات سے پریشان ہوں، مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو. تو اس کی جو ریکویسٹ تھی اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی بار یہ کام نہیں کرنا، تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیے. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے ابو ہریرہ تو حضور خود اپنی طرف سے پوچھنے لگے کہ اے ابو ہریرہ، وہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ حیران ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول کو کیسے بات پتہ چل گئی، اس بات کا کیسے پتہ چل گیا. تو خیر ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چور آیا تھا اور پھر وہ اپنی مجبوری سنانے لگا تو میں اس کے اوپر ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ جھوٹ بول گیا اور پھر آج رات بھی آئے گا. تو ابو ہریرہ اب انتظار کرنے لگے کہ رات آئے گی اور پھر وہ آئے گا تو میں اسے پکڑوں گا، وہ بدماش کو پکڑ لوں گا. تو پھر دوسرے دن کی جب وہ رات آئی تو پھر وہ انتظار کرنے لگے ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول کی جو بات ہے بولی ہوئی وہ سچ ہوگی. تو پھر وہ چور آ گیا، وہ چور آ کر چوری کرنے لگا پھر سے مال میں سے. تو ابو ہریرہ اس کو جا کر پھر سے پکڑ لیے اور پھر سے وہ منتیں مانگنے لگا اور وہ پیر پڑنے لگا. وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرے بیوی بچے ہیں، غریب ہیں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، تو مجھ پر رحم کر دو، معاف کر دو. تو اتنی ریکویسٹ کیا ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ اس کی باتوں میں آ کر اس کے اوپر رحم کھا کے ترس کھا کے اسے چھوڑ دیے. دوسرے دن پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ابو ہریرہ. اللہ کے رسول پوچھے کہ ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے اس رات کو چور کا؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں مجھے مجبوری سنانے لگا، وہ حالات جو اس کے اوپر بیت رہے وہ سنانے لگا. وہ بہت مجھ سے منتیں مانگا تو میں اسے چھوڑ دیا، مجھے ترس آیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا اور وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ پھر کل رات پھر آئے گا. تو تیسرے دن ابو ہریرہ کو غصہ آ گیا ابو ہریرہ کو کہ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے اور پھر وہ میرے سامنے مجھے منا کر وہ چلے جا رہا ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا. تو تیسرے دن پھر جب وہ آیا اور چوری کرنے لگا تو ابو ہریرہ پھر سے اس کو پکڑ لیے اور پھر وہ منتیں مانگنے لگا. تو ابو ہریرہ بولے کہ نہیں، اب میں اس بار نہیں چھوڑوں گا، اب میں اس بار تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صبح میں حاضر کروں گا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ، میں تمہیں ایک ایسے کلمات بتلاتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھ لو گے تو تمہارا بہت فائدہ ہوگا، تو تم مجھے اس کے بدلے میں چھوڑ دینا. تو ابو ہریرہ جاننے کی خواہش ہوئی کہ آخر وہ ایسے کیا کلمات ہیں جو مجھے نہیں معلوم ہے. تو وہ کہنے لگا کہ
تم جب بھی رات کو سونے کے لیے جاتے ہو اپنے بستر پہ تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس سے صبح تک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک فرشتے کو رکھ دے گا تمہاری حفاظت کے لیے. تمہارے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا اور وہ فرشتہ رات بھر تمہاری حفاظت کرتے رہے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا, تمہارے قریب آ بھی نہیں سکتا. تو ابو ہریرہ کو یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ ان کے دل کو بھا گئی اور وہ وعدہ تھا کہ اگر وہ بات بتلاؤ گے تو میں اگر یہ بات بتلاؤں گا تو تم مجھے اس کے بدلے میں چھوڑ دینا. تو ابو ہریرہ اپنی بات پر قائم رہے اور چھوڑ دیے. پھر صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بنا تمہارے وہ چور کا. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے یہ سب سنایا کہ وہ مجھے کچھ کلمات دینے کا سنانے کا وعدہ کیا تھا اور میں نے سنا اور مجھے اچھا لگا. تو مجھے بہت اچھا لگا, پسند آئے وہ آیت الکرسی کی جو فضیلت اس نے سنائی تو میں اسے چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے ابو ہریرہ وہ شخص جھوٹا ہے لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے, وہ سچی بات کہہ گیا. اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جو روز آ رہا تھا تمہارے پاس وہ چور کون تھا؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم وہ شخص کون تھا, وہ چور کون تھا. تو اللہ کے رسول کہنے لگے کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے آ رہا تھا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ شیطان خود آ کر یہ صحابی رسول کو یہ بتلا کر گیا کہ جو کوئی رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اور صبح تک اس کے پاس شیطان بھٹک بھی نہیں سکتا. اور اس کی تصدیق کون کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ وہ شخص تو جھوٹا تھا, یعنی شیطان جھوٹا ہے حقیقت میں, لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ سچ بات کہہ کر چلا گیا ہے. تو اس کی بات سچ ہے, یعنی اس کی فضیلت ہے آیت الکرسی کی. تو ہمیں پڑھ کر سونا چاہیے, صبح بھی پڑھنا چاہیے, شام کو بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر جو سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہم نے پڑھا کہ جو اللہ نے جو پناہ اس میں جو پناہ مانگی گئی ان آیاتوں میں اللہ سے, اللہ کی پناہ مانگی گئی کس سے؟ شیطان کے شر سے. اور شیطان کے شر سے کیوں پناہ مانگی گئی ہم نے اس کی تفصیل میں پڑھا کہ رات جب شروع ہوتی ہے تو یہ جو جنات اور شیطانات جو شیطان ہوتے ہیں, شیاطین ہوتے ہیں, یہ بالکل آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو پوری آزادی ہوتی ہے. یہ رات کے حصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی شرارت کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب میں شروع ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مغرب میں ہی ایک بار پڑھ لیں اور پھر سونے کے وقت بستر پہ جب جاتے ہیں جب بھی ہم اس کو ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اور پھر اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں, بزرگوں کا قول ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی جو تلاوت کرتا ہے اور ولا یؤودہ حفظہما, یہ جو لائن ہے ولا یؤودہ حفظہما, اتنا ہی حصہ ولا یؤودہ حفظہما, یعنی اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا, ان دونوں کی حفاظت کرنا. کن دونوں کی؟ زمین آسمان کی. ولا یؤودہ حفظہما کو 11 مرتبہ اپنی یہ دونوں ہاتھ کو اس طرح سے آنکھوں کے اوپر رکھ کر, یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آنکھوں کے اوپر ولا یؤودہ حفظہما جب یہ پڑھنا ہوتا ہے 11 مرتبہ یوں پڑھ کر اور پھر وہو العلی العظیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر اگر ہم پھیر لیتے ہیں تو بزرگان دین کا یہ ایک ماننا ہے, ان کا قول ہے, ان کا کہنا ہے کہ جو کوئی اس طرح سے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بینائی میں کمی نہیں لائے گا, یعنی اس کی آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی. اور پھر یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نابینا شخص, اندھا شخص جس کی آنکھ کی روشنی نہیں ہے, اگر وہ بھی کثرت سے اگر وہ پڑھتا رہے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لا لے. یا پھر جس کو آنکھوں کی روشنی کی شکایت ہے, آنکھوں کی کمزوری کی شکایت ہے, تو اگر وہ پڑھنے لگے تو ان کی جو آنکھوں کی نظر جو کمزور ہوتی جا رہی ہے کم سے کم وہ کم تو نہیں ہوگی, وہاں کی وہاں ٹھہری رہے گی. اور پھر جن کی کم ہے ہو سکتا ہے, امید ہے کہ اس کی برکت سے وہ شاید پھر سے واپس اچھی ہو جائے آنکھوں کی روشنی. تو یہ بزرگان دین کا ایک قول ہے, یہ ایک ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. تو ولا یؤودہ حفظہما کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے.
اور پھر اس کو پڑھنے سے ہم شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، برے خواب سے محفوظ رہتے ہیں، برے خواب نہیں آتے. اور اس کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ اس کی فضیلت اس کی اتنی ہے، اس لیے اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنی تعریف بیان کی ہے، اور پھر اپنے نام کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر اس سورہ میں کل ملا کر پورا اگر دیکھ لیا جائے باریکی سے ڈیٹیل میں تو 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر آیا ہے اس میں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایک ہے، لا الہ الہ دو، اس کے بعد اللہ ہوا تین، الحی چار، قیوم پانچ. اس طرح سے اگر ڈیٹیل میں باریکی سے دیکھا جائے وہو العلی العظیم تو 21 مرتبہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر ہے. اور شروع کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اور ختم اللہ کے صفاتی ناموں سے آیت ختم ہو رہی ہے، وہو العلی العظیم. یہ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جس پر اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. یعنی رات میں ہم جب دروازہ گھروں کا بند کرتے ہیں، اگر اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے، تو وہ اس کی برکت سے شیطان اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب تم رات کو سونے کے لیے جاؤ تو اپنے کھلے ہوئے برتن کو ڈھانپ دو، اور جب ڈھانپو تو اللہ کے نام کے ساتھ ڈھانپو، بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو. کیونکہ اگر جب ہم بسم اللہ کہہ کر ڈھانپیں گے تو شیطان اور جنات وہ ہماری کھانے پینے کی چیزوں میں منہ نہیں ڈال سکیں گے، جس سے ہماری حفاظت ہوگی. ہم جب پھر صبح اٹھ کر اس چیز کو استعمال کریں گے تو ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور پھر کپڑے ہم جب بدلتے ہیں، جب چینج کرتے ہیں، تو کپڑے چینج کرتے وقت کپڑے نکالنے سے پہلے ہمارے بدن سے بسم اللہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جنات ہمارے جسموں کو دیکھ نہیں سکیں گے، ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ آ جائے گا. یہ اللہ کے نام کی فضیلت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ تو اللہ نے تو اس میں 21 مرتبہ اپنے نام کا ذکر کیا، اپنے بارے میں بیان کیا. اللہ نے ایسی بہترین اس میں تعریف کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ ایسی ہستی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. وہ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے، پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان کو، ہر بندے کو دیکھ رہا ہے. تو اس میں اللہ کے نام کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہے. اس آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہے. اس میں اللہ کا نام، ذاتی نام بھی ذکر کیا گیا، صفاتی نام بھی ذکر کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا مقام مرتبہ اس آیت کا بہت ہے. یہ عظیم آیت ہے، قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے. یہ جو اللہ کے نام کا جو ذکر ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہ ایک شخص تھے بو علی سینا، ان کا نام کا انگریز ہر چیز کا نام کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو ان کا نام کا ترجمہ کیے ہیں انگلش میں ابی سینا. آپ ان کے نام کو اگر گوگل بھی کریں تو مل جائے گا، اور ان کے بارے میں ایک ویکیپیڈیا بھی ملے گا آپ کو، گوگل میں ان کی پوری ہسٹری ملے گی آپ کو. ابی سینا کون تھے، بو علی سینا کون شخصیت ہے؟ بو علی سینا دراصل یہ ایک بہت علمی شخصیت ہے، اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں. ان کو فادر آف ماڈرن میڈیکل سائنس کہا جاتا ہے، یعنی ایک جو نیو میڈیسن ہے، نیو میڈیکل فیلڈ ہے، اس کے ان کو فادر کہا جاتا ہے. ان کے باپ ہیں، میڈیکل فیلڈ کے یہ باپ ہیں. تو یہ بو علی سینا ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکٹر، ماہر فلسفی انسان ہے، فلاسفر ہے، ڈاکٹر ہیں. اور پھر یہ ایسٹرونالوجی کا بھی ان کو علم ہے، اور پھر ان کو یہ دین سے بھی ان کو بہت لگاؤ تھا. یہ حافظ قرآن بھی تھے. بہت بلا کا ان کے پاس علم تھا، بے حساب. ایک فیلڈ کی نالج نہیں، کئی فیلڈ کی ان کے پاس نالج ہی، کئی طرح کی الگ الگ شعبوں کی ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس نالج تھی. اور ان کو شوق یہ تھا کہ دین کو جاننے کا، اللہ رسول کو جاننے کا، اللہ رسول سے عقیدت تھی، محبت تھی. تو جب بھی اپنی بزی شیڈیول سے فری ہوتے، تو ان کے ایک استاد تھے، ان کے استاد کے پاس ان کے پورے پیر و مرشد تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. ان کا نام تھا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور پھر اسلام کو، دین کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے، باتیں سنتے ان کی. یہ جو ابو علی سینا جو شخصیت ہے، یہ ایک بہت مانی ہوئی، جانی ہوئی شخصیت، مشہور شخصیت، میڈیکل فیلڈ کی خاص کر.
ان کی ایک کتاب ہے القانون فی الطب، عربی میں لکھے ہیں القانون فی الطب، طب یعنی میڈیکل، یعنی ایک میڈیکل کے اوپر ایک کتاب لکھے ہیں، ان کے اصول کیا ہے، میڈیکل کے کیا اصول ہیں، اس کے اوپر ایک کتاب لکھے ہیں، اور وہ کتاب کی جو ٹرانسلیشن ہے دنیا بھر میں مشہور، بہت ساری زبانوں میں ان کی کتاب کا ٹرانسلیشن کیا گیا، اردو میں، انگلش میں، چائنیز میں، فرینچ میں، اسپینش میں، تقریباً 80 یا 90 زبانوں میں ان کی کتاب کا ٹرانسلیشن کیا گیا۔ انگلش میں جو ان کی کتاب ہے الکینن نام ہے، الکینن آف میڈیسن، اس کا بھی انگلش میں ٹرانسلیشن کیا گیا القانون فی الطب، یعنی میڈیکل کے کیا اصول ہیں، اس کے اوپر جو بہترین کتاب لکھے ہیں وہ ڈاکٹرز کو وہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے، تو ان کا یہ مقام مرتبہ ہے دنیا میں۔ تو انہیں دلچسپی تھی کہ وہ دین کو سمجھے، اسلام کو جانے، اللہ رسول سے محبت تھی، اور وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس، اپنے استاد کے پاس ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب وہ ایک مرتبہ اپنے بزی شیڈیول سے نکل کر فری ہو کر جب اپنے استاد کے پاس گئے تو ان کے استاد ایک بیان دے رہے ہیں، بیان چل رہا ہے، محفل ہے بیٹھی ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان چل رہا ہے۔ بیان کس ٹاپک پر چل رہا ہے؟ اللہ کی نام کی فضیلت، کہ اللہ کے نام کی کیا فضیلت ہوتی ہے۔ یہ بھی گئے محفل میں، مجمع میں بیٹھ گئے، بھرا مجموعہ ہے، بیٹھ گئے، سننے لگے، ان کے استاد سنانے لگے کہ اللہ کے نام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اگر تم لوگ اللہ کے نام کا ذکر کرو گے، اللہ 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 بولو گے تو اللہ تعالیٰ اس نام کے فضیلت سے، اس نام کی برکت سے اللہ تمہیں رزق میں برکت عطا کرے گا، تمہارے رزق میں، تمہاری عمر میں اللہ برکت عطا کرے گا، تمہارے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ تو یہ ابو علی سینا کو یہ باتیں ذرا سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ فلسفی انسان تھے، وہ فلاسفر تھے، ہر چیز ان کو ایک لاجیکلی وہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو وہ اٹھ کر مجمع میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ استاد میرا ایک سوال ہے کہ آپ جب سے اللہ کے نام کی فضیلت سنا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میں اگر اللہ 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 کا نام کا اگر میں ذکر کرتا رہوں تو یقیناً اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن نام میں کیا رکھا ہے اللہ کے؟ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، مانتا ہوں وہ بہت طاقتور ہے، وہ پوری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، سب ہے، لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ میں اگر نام اگر اللہ 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 اگر بولوں تو میری ذات کو اس سے کیسا فائدہ ہو سکتا، میرا رزق کیسا بڑھ سکتا، میرے گھر میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے، میری ذات کو اللہ نام بولنے سے کیسا فائدہ ہوگا، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ بات۔ تو ابو علی سینا کے جو استاد تھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کو کوئی لاجیکلی بات ہی ان کو سمجھ آتی ہے، وہ ایسا ان کو یہ سمجھنے والا یہ بندہ نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھرے مجمع میں ہاتھ بتا کر ایسا اشارے سے کہ پرشین لینگویج بولی جاتی تھی، فارسی بولی جاتی تھی، اے خر تو چے جانی، اے گدھے تو کیا جانتا ہے، بیٹھ جا، تو نہیں جانتا۔ جیسے ہی یہ بولنا تھا ابو علی سینا کو، تو ابو علی سینا شرمندہ ہو گئے کہ بھرے مجمع میں میری انسلٹ کر دیے، میری بے عزتی کر دیے، گدھا بول دیے، تو خاموش بیٹھ گئے، اور پھر بے چین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بے چین ہیں۔ یہاں پر ان کے استاد پیر و مرشد یہ اپنا بیان جاری رکھے، کنٹینیو کرنے لگے، اور اپنے بیان ختم ہو گیا۔ تو محفل کے اٹھنے سے پہلے، مجمع کے اٹھنے سے پہلے ابو علی سینا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھے، ان سے سوال کیے کہ اے ابو علی سینا کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو، چہرے پہ پسینہ آ گیا ہے، چہرہ چھوٹا ہو گیا ہے، پریشان لگ رہے ہو۔ تو ابو علی سینا اٹھ کر ٹھہر کر کہنے لگے کہ اے استاد، آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھا کہ اللہ کی ذات کو تو میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کا نام کا اگر میں ذکر کروں تو اس کا فائدہ، اس کی برکات میری زندگی پہ کیسے اثر کرے گی، مجھے بات نہیں سمجھ آئی، تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا، تو آپ مجھے گدھا بول دیے بھری محفل میں۔ اور پھر ابو علی سینا کون شخصیت، اس وقت کے ایک ماہر بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، طبیب، ایک ماہر طبیب ہیں، ایک فلاسفر ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، ایک وہ الگ الگ طرح کا علم رکھنے والا بندہ، ایک عزت دار شہر کا عزت دار انسان، عزت دار شخصیت، ایک لوگ ان کی عزت کرنے والے، شہر میں عزت ہے، وہ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اے گدھے تو کیا جانتا، بیٹھ جا۔ تو میں آپ بھی اگر ہوتے تو ظاہر سی بات ہے شرمندگی ہوتی، ذلت محسوس کرتے، دل چھوٹا ہو جاتا، چہرہ چھوٹا ہو جاتا، چہرے پیشانی پہ پسینہ آ جاتا۔ تو بالکل ابو علی سینا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو ابو علی سینا کو پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے پہ پسینہ آ گیا ہے؟ تو ابو علی سینا کہنے لگے کہ اے استاد، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا، آپ مجھے گدھا بول دیے، آپ مجھے ذلیل کر دیے بھرے مجمع میں۔
تو ان کے استاد کہنے لگے، ان کے پیر و مرشد کہنے لگے کہ اے ابو علی سینا، جب میں تمہیں ایک گدھا نام بولتا ہوں تو وہ گدھا نام تمہارے اوپر اتنا اثر کر سکتا ہے کہ وہ گدھا نام بولنے سے تمہاری پیشانی پہ پسینہ لا سکتا ہے، وہ گدھا نام تمہارا چہرہ چھوٹا کر سکتا ہے، تمہیں ذلت اور شرمندگی محسوس کرا سکتا ہے، تو پھر اللہ کا اگر ہم نام کا ذکر کریں گے تو کیا اللہ کا نام کا اثر ہماری زندگیوں پہ نہیں ہوگا، ہماری ذات پہ نہیں ہوگا، کیا ہمارے گھروں پر نہیں ہوگا؟ وہ گدھا تو ایک معمولی سا جانور ہے، ایک جسے ہم عزت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے، وہ جانور، اس کا نام اگر تمہارے اوپر میں بولا تو اتنا اثر کر گیا، اور پھر اللہ جو ساری کائنات کا خالق مالک بادشاہ، اگر اس کا نام کا اگر ہم ذکر کریں گے، اس کے نام کی اگر ورد کریں گے، وظیفہ پڑھیں گے، یا پھر اس کے نام کا اگر ہم اس کا نام لے کر اگر ہم اپنی حفاظت کی دعا کریں گے تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ہاں، تو جب ابو علی سینا کو بات سمجھ آئی کہ دراصل استاد مجھے سمجھانا چاہ رہے تھے، تو یہ لاجیکلی ان کو بات جب جا کر ان کے ذہن میں گئی کہ یہ دراصل مجھے سمجھانے کا انداز تھا جو گدھا بولا گیا، تو جب جا کر ابو علی سینا کو اچھے سے سمجھ آئی کہ ہاں، اللہ کے نام میں اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھ پر گدھے کا نام اثر کر گیا تو اللہ تو بہت اونچا ہے، بہت عظیم ہے، وہو العلی العظیم ہے، وہ تو بلند اور عظیم ذات ہے۔ تو وہاں پر جا کر ابو علی سینا کو یہ بات سمجھ آئی۔ تو ہمیں بھی یہ عقیدے کے ساتھ، یہ ایک یقین کے ساتھ اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے ہماری روزمرہ زندگی میں کہ اللہ کے نام کا اثر ضرور ہوگا۔ تو ہم جو روٹین میں ہے ہماری آیت الکرسی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کا اثر نظر نہیں آ رہا، یعنی وہ یقین، وہ عقیدہ کی کمی ہے، وہ عقیدے کی یقین کی کمی ہے، وہ ایمان کی کمی ہے، اور پھر ہمارے جو کام ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، شاید اللہ اس سے، ہماری وہ حرکتوں سے، وہ کاموں سے، وہ اعمال سے اللہ شاید ہم سے ناراض ہے، جس کی وجہ سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ آیت الکرسی کی، اللہ کے ناموں کی فضیلت ہماری زندگیوں میں اس کے فیض کو شاید اللہ جاری نہیں کر رہا ہوگا۔ تو ہمیں پہلے اپنی زندگیوں کو بھی سدھارنا چاہیے، سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور پھر ایک عقیدے کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ خاص کر آیت الکرسی جو ہم نے پڑھی ہے، اور وہ جو میں ابو علی سینا کی جو کتاب کا ذکر کیا، وہ آپ اس کو خاص کر جا کر گوگل کریں، ابو علی سینا کو ابی سینا کے نام سے، القانون فی الطب یا پھر الکینن آف میڈیسن کے نام سے آپ ان کو ریسرچ کریں، ان کے بارے میں پڑھیں وہ کون تھے۔ ان کی جو کتاب ہے القانون فی الطب، وہ کتاب کو دا بائبل آف میڈیسن کا نام دیا گیا، اس کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی ایک ہولی کتاب، ایک مقدس کتاب کا اس کو ٹائٹل دیا گیا ان کی کتاب کو۔ اتنی زیادہ ایک فائدہ مند، اور ایک میڈیکل فیلڈ والوں کے لیے اتنی زیادہ فائدہ مند کتاب تھی وہ، ان کی جو اصول بنائے گئے تھے۔ تو وہ انسان کی یہ کیفیت ہے، اپنے استاد کے پاس جا کر وہ اللہ کے نام کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کی فضیلت کو، اس کی برکات کو یقین رکھیں کہ اللہ کے نام میں اثر ہے، اس میں اعظم ہو یا اللہ کے اصل نام ہو، ذاتی نام ہو یا اللہ کے صفاتی نام ہو، سب میں اللہ کے نام میں اثر ہوتا ہے، لیکن وہ یقین کے ساتھ، وہ ایمان کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت الکرسی کا خلاصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحیم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا ذا الجلال والإكرام۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔